آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو اکثر مساجد میں نا ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ کیا یہ جو قبلہ کی دیوار ہے یا کوئی بھی دیوار، اس پر دعائیں یا کوئی اعلانات، کوئی بھی تحریر لکھنا یا چپکانا، یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر اگر نماز پڑھتے ہوئے ان پر نظر پڑ جائے اور کوئی انہیں پڑھ لے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ آئیے ذرا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ اہم سوال اس لیے بھی ہے کہ اس کا سیدھا تعلق نماز کی روح سے ہے، یعنی خشوع و خضوع سے۔ تو ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ ایک مستند شرعی جواب پر مبنی ہے جو اسی سوال کے حوالے سے دیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ شریعت کیا کہتی ہے، خاص طور پر جب عبادت میں یکسوئی قائم رکھنے کی بات ہو۔ جی، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مسجد کی دیواروں پر اور خاص طور پر قبلہ والی دیوار پر کچھ لکھنے یا نقش بنانے کا عمومی حکم کیا ہے؟ کیا اجازت ہے اس کی؟ دیکھیے، بنیادی اصول تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نمازی کی توجہ بھٹکا سکتی ہو نا، اسے بچنا چاہیے۔ اسی لیے قبلہ کی دیوار پر یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں نمازی کی نظر آسانی سے پڑے، ایسے نقش و نگار بنانا یا کوئی ایسی تحریریں لکھنا جن سے توجہ ہٹے اور نماز کے خشوع میں آپ کہہ لیں خلل آئے، تو یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت کا زور اسی بات پر ہے کہ نماز پوری توجہ سے یکسوئی سے ادا ہو۔ اچھا، یعنی اصل مسئلہ توجہ کا ہٹنا ہے۔ ٹھیک، تو اگر دیوار پر کچھ لکھا ہوا پہلے سے موجود ہو اور نماز پڑھتے ہوئے کوئی اسے دیکھ کر پڑھے، تب کیا صورتحال بنے گی؟ جی، یہاں ایک بہت آپ کہہ لیں اہم نکتہ ہے۔ ایک فرق ہے، اگر نمازی نماز کے دوران دیوار پر لکھی کسی عبارت کو صرف دیکھتا ہے یا دل میں پڑھتا ہے، یعنی زبان نہیں ہلاتا، الفاظ ادا نہیں کرتا، ٹھیک، تو یہ عمل بھی مکروہ تو ہے، کیونکہ توجہ تو ہٹ رہی ہے نا۔ جی، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات تو غور طلب ہے کہ دل میں پڑھنا مکروہ تو ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھے تو کیا تب بھی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر اصل وہ کلیدی نقطہ ہے۔ اگر نمازی دیوار پر لکھی ہوئی کسی بھی عبارت کو نماز کے دوران باقاعدہ زبان ہلا کر الفاظ ادا کر کے پڑھتا ہے نا، جی، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی باطل ہو جائے گی۔ اسے وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے نماز میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کر لی ہو۔ او اچھا، تو زبان سے ادا کرنے پر حکم اتنا سخت ہے کہ نمازی باطل ہو جاتی ہے، تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ قبلہ کے طرف یا سامنے دیوار پر توجہ ہٹانے والی چیزیں لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر لکھی ہوں تو نماز میں انہیں دل میں پڑھنا مکروہ ہے، جی، مکروہ ہے۔ لیکن زبان سے پڑھ لیا تو نماز ہی گئی، بالکل نماز فاسد ہو گئی، مکمل طور پر۔ بالکل درست۔ اور ان تمام احکامات کے پیچھے جو مرکزی حکمت ہے یا جو بڑا اصول ہے وہ یہی ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہو، خشوع و خضوع۔ یہ ساری تفصیلات اسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ عبادت کے دوران ہر قسم کی خلل ڈالنے والی چیزوں سے بچا جائے۔ جی بالکل، اور یہ اصول جو ہے یہ ہمیں ایک وسیع تر سوچ کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ آج کل تو دیکھیں مسجد کی دیواروں پر لکھی تحریروں کے علاوہ بھی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ بھٹکا سکتی ہیں۔ جی ہاں، جیسے موبائل فون کی گھنٹی بج گئی یا جیب میں وہ وائبریٹ کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس شرعی اصول کی روشنی میں شاید ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں مکمل یکسوئی کیسے حاصل کریں اور ان جو جدید دور کے خلفشار ہیں ان سے کیسے